کہتے ہیں کہ نوکر کی تے نخرہ کی، یہ ایک بڑا معروف اور مقبول مقولہ ہے کہ جب آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو آپ کو ہر طرح کی بات برداشت کرنی ہے، اور ملازمت جاری رکھنے کے لیے آپ کو اپنے باس کی ہر بات ماننی ہے۔ اگر وہ آپ حق پر ہیں اور اس کے باوجود اگر آپ سے زیادتی ہو رہی ہے تو اگر آپ نوکری جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس زیادتی کو بھی حق سمجھ کے قبول کریں اور اپنے باس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہے باس اور ملازمت کرنے کا، یعنی امپلائی اور امپلائر جو ہے اس کا تو چلو یہ ہوگا کہ مجھے جو بات وہ کہے تو مجھے وہ ماننی ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو پتہ نہیں ہمارے ملک کے علاوہ دوسروں ملکوں میں ہے یا نہیں ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے کولیگ جو ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے خلاف سازشیں، آپ کی ٹانگ کھینچنا، آپ کو کوئی نقصان پہنچانا اور آپ کی جو ہنسی اڑانا، کسی طریقے سے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں آفسوں کے اندر۔ یعنی آپ اپنی ملازمت برقرار رکھنے کے لیے آپ کے اندر آپ کے پاس تعلیم، ڈگری اور وہ صلاحیت ہونا جتنا اہم ہے، اتنا ہی اہم آپ کو ان سازشوں کا مقابلہ کرنے آنا بھی وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو صرف اپنی پرفارمنس سے اس کمپنی کا کام نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کی سازش سے بچانا اور ان کی بدخواہی سے بچا کے آگے بڑھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیا بندہ جو ملازم ہوتا ہے، وہ پرانے والے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ خواہ مخواہ اسے اللہ واسطے کا بیر جسے کہیں، وہ انہیں لینا دینا کچھ نہیں، وہ خواہ مخواہ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر کم تعلیم یافتہ کسی عہدے پر موجود ہے تو وہ اسی فیلڈ کا کوئی زیادہ تعلیم یافتہ آدمی آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو قبول نہیں کرتا۔ سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں گے، میرے ساتھ بھی آیا۔ میں نے جب انجینئرنگ کی ڈگری لی تو کچھ عرصہ ایک کمپنی میں نوکری کرنے کے بعد مجھے ایک نئی جگہ نوکری ملی میکینیکل انجینئرنگ کی۔ تو وہاں پہ جو ہم کام کرتے تھے، شپ ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے کمپنی، وہ پانی کے جہاز جو خراب ہو جاتے تھے یا ان کی کچھ پلیٹیں گل جاتی تھیں یا انجن کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، وہ جو ریپیئر ہونے کے لیے آتے تھے کراچی پورٹ میں، شپ یارڈ میں، ڈاک یارڈ میں، تو وہ ہماری کمپنی ان کو ریپیئر کرتی تھی، کانٹریکٹ ملتا تھا۔ میں سائٹ انجینئر، پروجیکٹ انجینئر کے طور پہ اس پروجیکٹ پہ جاتا تھا۔ جب مجھے جوائن کیے بھی چند دن ہوئے تھے تو وہ ایک صاحب تھے، سینئر بزرگ، اور وہ سپروائزر تھے پہلے کسی بڑی کمپنی میں، وہ وہاں پہ سرکاری ملازمت سے نکل کے وہ ہماری کمپنی میں سپروائزر آ گئے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے تھے۔ وہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی میکینیکل انجینئر آ گیا ہے تو سب سے پہلے اس کا مذاق اڑانا اور اس کو نیچا دکھانا بہت ضروری ہے۔ ہم تو بچوں گڑے تھے، ہمیں سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ میں جب پہلی دفعہ ایک شپ پہ گیا تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بیٹھے کہ ہاں بھئی آ گئے عبید صاحب؟ میں نے کہا جی۔ بھائی مٹھائی کب لائیں گے؟ میں نے کہا جی کس چیز کی مٹھائی؟ تو کہنے لگے جی جو بھی ہماری شاگردی میں آتا ہے وہ ہمیں مٹھائی پہلے ایک ڈبہ لا کے دیتا ہے، تب ہم اس کو اپنی شاگردی میں لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی میں تو آپ کی شاگردی میں نہیں آیا، کس نے بولا آپ کو؟ میں نے کہا جی ایسے پھر آپ کو کام کرنا کیسے آئے گا؟ میں نے کہا وہ کام کرنا ہے، میں آپ کا شاگرد بننے کے لیے تو نہیں آیا ہوں، میں تو کام کرنے کے لیے آیا ہوں، کام مجھ سے نہیں ہو سکا کمپنی مجھے نکال دے گی۔ نہیں آپ کو میرا شاگرد بننا پڑے گا۔ میں نے کہا یار یہ بڑے عجیب بات کر رہے ہیں۔ میں واپس آفس آیا، میں اپنی کمپنی کے باس سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے شاگرد بنے اور مٹھائی کھلائیں۔ تو انہوں نے کہا لگا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ان کو راضی رکھو اور مٹھائی لے جاؤ اور ان کو یہ شو کرو کہ تم ان کی شاگردی میں آ گئے تو فائدہ اسی میں، ورنہ یہ تمہیں پریشان کرے گا۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مٹھائی لے آ کے ان کو اپنی شاگردی میں دوں۔ بہرحال تھوڑی چپکلش اور ناراض نظروں کے ساتھ کام میرا شروع ہو گیا۔ چند دن بعد کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک ایسا شپ ریپیئر ہونے کے لیے آیا جس کے اندر اسٹیل شیٹ کے بہت سارے فریم تھے جو کٹنگ ہو کے اور وہ اس میں ویلڈ ہونے تھے۔ جب میں ٹیکنیکل ڈرائنگ میرا خاص دلچسپی ہے، اس کو میں بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ مزہ آتا ہے مجھے کام کرنے میں، اور وہ لوگ مجھے اس کا ماہر بھی سمجھتے ہیں۔ تو میں نے اس کی ڈرائنگ دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو 50-60 کے قریب فریم ہے، یہ 3 مختلف شیپس کے اندر ہیں، وہ بننے ہیں۔ جس دن وہ فریم کٹنے تھے وہ لاکھوں روپے کا کام تھا، ایک فریم وہ پوری جا کے بڑی مشینوں پہ ویلڈنگ سے کٹتے تھے،
وہ فریم کٹنے تھے اس دن. سپروائزر صاحب اس کام کو پورے دیکھ رہے تھے. تو میں صبح صبح پہنچا. اس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے, بس ٹیلی فون کمیونیکیشن ہے یا خود جا کے ملنا ہوتا تھا. میں صبح نکلا اور میں پہنچا جلدی وہاں پہ سائٹ پہ کہ وہ فریم کٹنگ جو ہے وہ میں دیکھوں کیسے ہو رہی. تو میں گیا تو وہ سپروائزر صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا فریم کٹنگ, ہاں جی وہ تو ہو گئی. میں نے کہا ہو گئی کیا مطلب, کہاں وہ شروع کروا دیا آپ نے؟ ہاں یہ وہ تو شروع ہو گیا صبح, وہ تو مسئلہ نہیں, ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے, فریم کٹنگ ہو رہی. میں نے کہا ڈرائنگ دیکھ لی تھی آپ نے؟ ہاں ڈرائنگ دیکھ لی, ڈرائنگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہمارے لیے ڈرائنگ بائیں ہاتھ کا کام ہے. میں نے کہا بھائی وہ آپ نے اس کی شیپ دیکھ لیے تھے, وہ 3 مختلف شیپ ہیں. تو کہنے لگے ارے کوئی نہیں, 3 سب ایک جیسے ہیں. میں نے کہا آپ نے ڈرائنگ دیکھی ہے؟ ہاں دکھائیں ڈرائنگ کا ہے, سب ایک جیسے شیپ ہے, میں نے آرڈر کر دیا, سب کٹ گئے ہوں گے وہاں پہ. میں نے کہا ڈرائنگ کھولیں. ڈرائنگ کھولی تو وہ اس کے اندر دیکھا انہوں نے. میں کہا دیکھیں یہاں یہ شیپ میں چینجز آ رہی ہے, ایک جیسے آپ نے جو کیے ہیں تو اس میں سے 2 حصے تو آپ کو ضائع کرنا پڑے گا میٹیریل. کہ ضائع کرنا پڑے گا, وہ تو لاکھوں روپے کا میٹیریل ہے. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں خدا کے بندے, یہ آپ اس کی ڈرائنگ دیکھیں اس کے اندر. اچھا یہ مسئلہ خواہ ہی آ گیا, یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ٹیکنیکل ڈرائنگ کے ایشو کے اوپر جو ہے نا, وہ جو مجھے شاگردی میں لینے جا رہے تھے وہ میری شاگردی میں آ گئے. وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ڈرائنگ میں مختلف اور آرڈر وہ کر چکے تھے, تو وہ انہوں نے اپنی گاڑی موٹر سائیکل اٹھائی. میں نے بھی جو بھاگے ہم اس جگہ پہ جہاں پہ فریم کٹنا تھے ہال میں. وہاں گئے تو وہ مشینیں بالکل اسٹارٹ کرنے والی تھی, پلیٹیں بچ چکی تھیں اور فریم کٹنا اسٹارٹ ہوتا. وہ وہیں سے چیختے ہوئے ہال میں داخل ہو, روکو کام روکو. انہوں نے اسٹاپ کر دیا. ہم گئے, انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ ہم نے کہا بھائی جو فریم بنا رہے ہیں آپ, یہ ایک شیپ پہ نہیں ہوں گے, یہ 3 مختلف شیپ ہیں, یہ چینج ہو رہی ہے شیپ. انہوں نے کہا یار اچھا ہوا آپ نے بتا دیا, ورنہ سارا میٹیریل آپ کا ضائع ہو جاتا, لاکھوں روپے کا. کام روک دیا گیا. نئے سرے سے ڈرائنگ ان کو دی گئی. وہ کام جو ہے وہ پرفیکٹ ہو گیا, صحیح طریقے سے ہو گیا. شام تک یہ خبر ہر طرف پھیل گئی, ہمارے باس کو بھی پتہ چل گیا. اب وہ جو سپروائزر صاحب تھے وہ بڑے شرمندہ. تو میں نے ان سے کہا کہ لگے بھائی صاحب آج آپ نے بہت بڑا نقصان بچا دیا, میری نوکری تیل ہو جاتی اور یہ کام سارا نقصان بیچتی الگ ہوتی, ساری عمر کا ایکسپیرینس. میں نے کہا بھائی یہ تو میں اس میں آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا, یہ اتفاقاً اللہ کے کرنا ہے کہ ایک کیس ایسا آیا جس میں, تو آپ جو مجھے شاگردی میں لے رہے تھے مٹھائی کھانے کے چکر میں تھے, تو وہ آپ اس دن بہت ہی اس غرور کے ساتھ آپ مجھ سے کہہ رہے تھے, یہ صرف اس کا بدلہ ہوا ہے, ورنہ یہ کیس شاید آپ کے ساتھ نہ ہوتا. تو کہہ لیں گے نہیں آپ ٹھیک کریں, نہیں آپ میرے بھائی ہیں بھائی, آپ میرے شاگرد نہیں ہیں, آپ آئندہ سے میرے بھائی ہیں. اس کے بعد ہم کئی سال ساتھ وہ کام کرتے رہے اور وہ بڑی اچھی ہماری دوستی رہی. تو یہ اپنے آفس میں جو بھی لوگ ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبھی بھی خواہ کی دشمنی مول لینا, ان کو تنگ کرنا, ان کے خلاف سازشیں کرنا, تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پھر ذلیل بھی کرواتا ہے. اور پھر وہ یہ, اور جو شخص کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور وہ پیچھے ہٹ جائے, یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے اس کے ساتھ کہ وہ اس کو موقع مل گیا سنبھلنے کے لیے. ہماری ان یعنی غرور اور بدتمیزی کی وجہ سے پورے ملک کے اندر نوکریوں کا ماحول بڑا خراب ہے. ہم اگر اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں تو نہ صرف لوگوں کے لیے نوکری کرنا آسان ہوگا بلکہ معاشرہ خوشحالی اور اطمینان کی طرف جائے گا. تو خدا کے واسطے اس طرح کی سازشیں کسی کے ساتھ نہ کریں, نہ خود بھی آنکھیں کھول کے رہیں اور کسی کو اپنے خلاف یہ سازش کرنے دیں. اور یہ نوکر کی تے نخرہ کی, اس کو امپلائر اور امپلائی تک رہنے دیں. آپس میں ساتھی تو کم از کم ایک دوسرے کو بچا کے رکھیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں.